اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 342 میں وقوف مشعر کی نیت کے احکام اور بعض آداب بیان کیے جائیں گے۔ وقوف مشعر کے احکام پر گفتگو ہو رہی ہے، اس کی نیت کے بعض احکام اور بعض آداب اور مستحبات ذکر ہوں گے۔ طلوع فجر کے بعد دوبارہ نیت کرنے کا حکم اور اس کی وجہ بیان کی جائے گی۔ رات کو جاگ کر عبادت اور دعا اور مناجات میں گزارنا۔ وقوف مشعر کی رات کو پہلی بار حج کرنے والے کے لیے مشعر پر پاؤں سے روندنا۔ متعلقہ مسائل اور روایات اور احادیث کا تذکرہ، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی ذکر ہوگی۔ فرمایا کہ وقوف مشعر کو نیت کے ساتھ مقارن ہونا چاہیے اور بہتر ہے کہ طلوع فجر کے بعد دوبارہ نیت کرے کہ وقوف کرتا ہوں مشعر الحرام میں طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک حج تمتع کا فریضہ حجۃ الاسلام کے لیے قربتاً الی اللہ، کیونکہ اس میں دو واجب ہیں، ایک واجب رکنی ہوتا ہے اور ایک واجب غیر رکنی ہوتا ہے۔ واجب رکنی تو وقوف مشعر میں سے مسمى ہے، وقوف جو طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان میں ہوتا ہے کہ نام صادق آئے کہ یہ اس وقت میں وہاں پر موجود تھا، اور باقی جو وقت ہے اول شب سے لے کر طلوع فجر تک یہ واجب ہوتا ہے، رکن نہیں ہوتا۔ تو بس واجب رکنی کے لیے بھی جداگانہ نیت کی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا والاولی تجدیدها بعد طلوع الفجر لتغیر الواجبین فإن الواجب الرکنی منه اختیارا المسمى فيما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس والباقی واجب لا غیر کالوقوف بعرفۃ۔ بہتر ہے کہ نیت کو دوبارہ انجام دے طلوع فجر کے بعد، چونکہ رات ساری مشعر میں گزارنی ہے، تو جب طلوع فجر ہو جائے تو اس وقت دوبارہ نیت کرے۔ لتغیر الواجبین، چونکہ دو واجب علیحدہ علیحدہ ہیں، دونوں میں تغیر اور اثنینیت پائی جاتی ہے۔ فإن الواجب الرکنی منہ، وقوف مشعر میں سے واجب رکنی اختیاری صورت میں المسمى فيما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، وہ مسمى ہے کہ جو طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس کے درمیان میں قرار پائے۔ مسمى یعنی اتنی دیر وہاں پر وقوف ہو کہ جو جس پر نام صادق آتا ہے کہ یہ وہاں پر موجود تھا۔ والباقی واجب، باقی سارا وہ واجب ہوتا ہے، لا غیر، اس کو رکن شمار نہیں کرتے۔ کل وقوف بعرفۃ، جیسا کہ عرفات کے وقوف میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ اتنی دیر میں وہاں پر ہونا کہ جس پر نام صادق آئے کہ وہاں پر موجود ہے وہ واجب رکنی ہے، باقی جو ظہر سے لے کر غروب تک وہاں پر رہنا ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ اور واجب رکنی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر اگر اس کو ترک کیا جائے تو اس سے حج باطل ہو جاتی ہے، اور اختیاراً جو ہے وقوف مشعر میں وقوف اختیاری کو یہاں پر بیان کیا ہے، اور وقوف اضطراری بھی اس کا ہوتا ہے، جس کو بعد میں تفصیل کے ساتھ مسائل میں بیان کیا جائے گا کہ وہ 10 ذی الحجہ کے طلوع آفتاب سے ظہر تک ہوتا ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ إِحْيَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِالْعِبَادَةِ وَالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ فَمَنْ أَحْيَاهَا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ وَوَطْءُ السَّرُورَةِ الْمَشْعَرَ بِرِجْلِهِ وَلَوْ فِي نَعْلٍ أَوْ بِبَعِيرِهِ۔ دیگر مستحبات مشعر میں سے ہے کہ رات کو صبح تک جاگ کر گزارے، عبادت کرے، دعا و مناجات کرے، ذکر خدا میں مشغول رہے، قرآن کریم کو پڑھے کہ حدیث میں آیا ہے جو شخص رات کو جاگ کر گزارتا ہے اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جب دوسرے دل مر جائیں گے۔ قیامت کے دن جب شدید وحشت اور خوف اور غم کی حالت میں ہوں گے لوگ تو یہ مسرور ہوگا اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
تو یہ کنایا ہے، یعنی اس دن دل اس کا نہیں مرے گا جس دن دوسرے دل مر جائیں گے، کیونکہ جب وحشت اور خوف اور غم اور غصہ ہوتا ہے تو گویا کہ اس پر موت کے آثار طاری ہوتے ہیں۔ مقدس مقام کسی خاص جماعت کے ساتھ متعلق نہیں ہے، اور مشعر سے مراد یہاں پر تمام سرزمین مزدلفہ نہیں ہے جو کہ محل وقوف ہے، بلکہ شہید اول نے جیسا کہ دروس شرعیہ میں فرمایا ہے کہ مراد مشعر سے وہ مسجد ہے کہ جو اس جگہ پر واقع ہے، یا مراد قزح نامی پہاڑ ہے کہ جو وہاں پر ہے، جیسا کہ شیخ طوسی نے فرمایا ہے۔ قال المصنف فی الدروس والظاہر انہ المسجد الموجود الآن، شہید اول دروس شرعیہ میں فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ مشعر سے مراد وہ مسجد ہے کہ جو وہاں پر موجود ہے اب۔ والصعود على قزح بضم القاف وفتح الزاء المعجمة، اور ایک اور مستحب ہے کہ جو شخص پہلی مرتبہ حج پہ جاتا ہے تو قزح نامی پہاڑ پہ چڑھے اور وہاں پر ذکر الہی کرے۔ صعود میں نہ چڑھنا، بلند ہونا، علی قزح نامی پہاڑ پہ چڑھنا بھی مستحب ہے، اور اس کی وہ تلفظ بیان کرتے ہیں کہ قاف کو ضمہ پیش دی جائے گی، وفتح الزاء المعجمة، اور یہ را نہیں ہے زا پڑھیں گے اور اس کے اوپر فتح یعنی زبر ہوگی۔ قال الشیخ رحمہ اللہ هو المشعر الحرام، شیخ طوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قزح وہی مشعر الحرام ہے۔ تو شیخ طوسی کے مطابق اس میں دو استحباب ہیں، ایک تو اس کو پاؤں سے روندنا اور دوسرا اس کے اوپر چڑھنا۔ وَهُوَ جَبَلٌ هُنَاكَ يُسْتَحَبُّ الصُّعُودُ عَلَيْهِ، تو یہ قزح نامی جو پہاڑ ہے یہ وہاں پر موجود ہے، اس کے اوپر چڑھنا بھی مستحب ہے اور اس کو روندنا بھی مستحب ہے۔ وَذِكْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر ذکر الہی کرنا مستحب ہے۔ وَجَمْعٌ أَعَمُّ مِنْهُ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو مشعر یا مزدلفہ ہے یہاں پہ رات گزارنی ہے، اس کو جامع کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ یہ اس مشعر سے زیادہ عام ہے شیخ طوسی اور شہید اول کے قول کے مطابق، کیونکہ مشعر کا نام ان علماء کے اقوال کے مطابق ایک پہاڑ یا ایک مسجد کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ جامع یعنی مزدلفہ وہ سرزمین وسیع ہے جس میں رات گزاری جا سکتی ہے اور وہ موقف شمار ہوتا ہے، جبکہ تحقیقی قول کے مطابق کہ پوری سرزمین کو مجازاً مشعر کہتے ہیں، تو مشعر اور جمع آپس میں مترادف ہوں گے۔ تو یہاں پر جو فرمایا ہے کہ بہتر ہے کہ طلوع فجر کے بعد طلوع شمس تک کے لیے ایک علیحدہ نیت کی جائے، اور رات گزارنے کے لیے جو مبیت یا بیتوتہ کہلاتی ہے اس کے لیے ایک علیحدہ نیت کی ضرورت تھی۔ تو مدارک الاحکام میں فی شرح شرائع الاسلام میں سید عاملی فرماتے ہیں فلو نول مکلف الکون بہا الی طلوع الشمس اجتاز بذلک عن تجدید النیت بعد الفجر، اگر انسان وہاں پر طلوع شمس تک رہنے کی نیت کر لے ابتدا سے ہی تو پھر طلوع فجر کے بعد دوبارہ نیت کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اما لو نول مبیت خاصۃ واجب التجدید، اگر اس نے صرف رات گزارنے کی نیت کی ہو تو پھر طلوع فجر کے بعد دوبارہ نیت کرنا واجب ہے۔ جبکہ علامہ ہلی تذکرۃ الفقہاء میں فرماتے ہیں کہ رات گزارنے کی نیت کرنا واجب نہیں ہے، چونکہ ان کا نظریہ تھا کہ رات گزارنا وہاں واجب نہیں ہے، حالانکہ یہ نظریہ ضعیف تھا اور اس پر جرح پہلے ہو چکی ہے اور اس کو دلیلوں کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ اور واجب رکنی وہاں پر اختیاری صورت میں طلوع فجر سے طلوع شمس کے درمیان کچھ دیر ٹھہرنا ہے، جس پر نام صادق آئے کہ وہ وہاں پر موجود تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طلوع شمس سے پہلے وہاں سے کوچ کر جاتا ہے تو اس کا حج باطل نہیں ہوگا، جبکہ ابن ادریس ہلی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور پورے وقوف کو جو طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک ہے اس کو رکن قرار دیتے ہیں۔ علامہ ہلی منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں لا نعرف له
موافقہ ہم نے کسی اور عالم کو نہیں دیکھا جس نے ان کے ساتھ موافقت کی ہو اور ان کے مطابق فتویٰ دیا ہو۔ جہاں تک پوری رات جاگ کر گزارنا ہے، احیاء کہتے ہیں اس کو، اور دعا، ذکر اور قرآن کی قرات میں گزارنا ہے، تو یہ روایات میں موجود ہے، صحیح ہے۔ حلبی جلیل القدر سے کراوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، وَلَا تُجَاوِزِ الْحِيَاضَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ وَتَقُولُ اللهم هذا جمع اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لا تيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا وأن تقيني جوامع الشر۔ تو یہ منقول دعا ہے، خدایا یہ مزدلفہ اور مشعر ہے، خدایا میں تو اسے سوال کرتا ہوں میرے لیے جوامع خیر کو جمع فرما اور مجھے اس خیر سے اور نیکی سے مایوس نہ فرما جس کا میں نے تو اسے سوال کیا ہے کہ میرے دل میں جمع فرما، اور میں تو اسے سوال کرتا ہوں کہ وہ نیکی مجھے معرفت فرما کہ جو تو نے اس مقام پر اپنے اولیاء کو معرفت فرمائی ہے، اور مجھے جوامع شر سے محفوظ فرما۔ مزید فرمایا وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُحْيِيَ تِلْكَ اللَّيْلَ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَا تُغْلَقُ تِلْكَ اللَّيْلَ لِأَصْوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَا رَبُّكُمْ وَأَنْتُمْ عِبَادِي أَدَّيْتُمْ حَقِّي وَحَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أَسْتَجِيبَ لَكُمْ فَيَحُطُّ تِلْكَ اللَّيْلَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَسَيَلُشِيَ بَعْدَهُمْ ابواب الوقوف بالمشعر، حدیث اول ہے۔ اور اگر کر سکو تو یہ پوری رات جاگ کر گزارو۔ ہمیں پہنچا ہے کہ اس رات آسمان کے دروازے یعنی باب ہائی رحمت وہ مومنین کی آوازوں کے لیے بند نہیں ہوتے، حالانکہ وہ اس طرح آوازیں نکالتے ہیں جیسے شہد کے چھتے سے مکھیوں کی بن بناٹ کی آوازیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو، تم نے میرا حق ادا کر دیا، مجھ پر بھی حق ہے کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، اور اس رات کو جس سے چاہتا ہے اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور جس روایت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو وہ رات جاگ کر گزارے گا تو اس کا دل نہیں مرے گا جس دن دل مر چکے ہوں گے۔ خبر ابن کردیس ہے اپنے والد سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احیا لیلۃ العید و لیلۃ النصف من شعبان لم يمت قلبہ یوم تموت القلوب، وسائل و شیعہ باب 35 ابواب صلاۃ عید حدیث اول۔ جو بندہ عید قربان کی رات اور نصف شعبان کی رات جاگ کر گزارے تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جب دوسرے دل مر چکے ہوں گے، شدید پریشان اور وحشت کی حالت میں ہوں گے۔ اور مشعر کو جو کہ پہاڑ ہے پہلی مرتبہ حج کرنے والے کا روندنا مستحب ہے۔ صحیح حلبی جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، وَأَنزِلْ بَطْنَ الْوَادِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنَ الْمَشْعَرِ وَيُسْتَحَبُّ لِلسَّرُورَةِ أَنْ يَقِفَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَيَطَأْهُ بِرِجْلِهِ۔ وسائل و شیعہ باب ہفتم ابواب الوقوف بالمشعر میں حدیث اول ہے۔ اور راستے کے دائیں طرف باطن وادی میں اترو جو مشعر کے قریب ہے، اور مستحب ہے پہلی مرتبہ حج کرنے والے کے لیے کہ مشعر الحرام میں رکے اور اسے اپنے پاؤں سے روندے۔ مرسل ابان بن عثمان امام صادق علیہ السلام سے یستحب للسرورہ ان یطأ المشعر الحرام و یدخل البیت، یہ بھی اسی باب میں ہے۔ اور سلیمان بن مہران کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، قلت له کیف صار للسرورہ یستحب له دخول الکعبہ قلت کیف صار وطی المشعر علیہ واجبا قال لیستوجب بذلک وطی بحبوحۃ الجنہ۔ تو اس میں ایک تو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے استحباب کا سوال کیا ہے جو پہلی مرتبہ حج کرتا ہے، تو دوسرا سوال یہ ہے کہ مشعر کو روندنے کا وجوب کیسے ہے، یعنی اس کی جو شدید تاکید ہے، تو فرمایا تاکہ وہ جنت کے گھر کو روندنے اور اس میں جانے کا حقدار بن جائے۔ وسائل و شیعہ باب ہفتم ابواب وقوف بالمشعر میں حدیث سیوم ہے۔
تو اس میں جو وجوب مراد ہے تو اس سے استحباب مراد لیا جائے گا کہ اس کی خاصی تاکید ہے تاکہ تمام روایات کے درمیان جمع بندی ہو جائے۔ اور مشعر سے مراد مسجد ہے جو وہاں پہ موجود ہے۔ علماء نے مشعر کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے۔ شیخ طوسی مبسوط میں فرماتے ہیں کہ وہ وہاں پر ایک پہاڑ ہے جسے قزح کہتے ہیں۔ ابن الجنید اسکافی فرماتے ہیں بما قرب من المنارہ، اس سے مراد منارہ کے قریب والی جگہ ہے۔ دروس شریعہ میں شہید اول فرماتے ہیں کہ وہ مسجد ہے کہ جو وہاں پر موجود ہے، اور جس چیز پر اہل لغت نے نص قائم کی ہے جیسے قاموس محیط فیروز آبادی کی ہے، لسان العرب افریقی کی ہے کہ وہ مزدلفہ ہے، اور اسی پر روایات بھی دلالت کرتی ہیں جیسے صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی ہیں، فرمایا حد المشعر الحرام من المعزمین الى الحیاض الى واد المحصر وانما سمیت المزدلفہ لانہم ازدلفوا الیہا من عرفات وسائل شیع باب حشتم ابواب الوقوف بالمشعر، حدیث اول ہے۔ مشعر کی حد معزمین سے حیاض تک ہے اور وادی محصر تک ہے۔ اس کو مزدلفہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عرفات سے اس کی طرف بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ لیکن صحیح حلبی میں ہے وَأَنزِلْ بِبَاطِنِ الْوَادِي عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنَ الْمَشْعَرِ، کہ راستے کے دائیں طرف وادی کے باطن میں شکم میں اترو کہ جو مشعر کے قریب ہے۔ وسائل شیعہ باب ہفتم ابواب الوقوف بالمشعر، تو یہ دلالت کرتی ہے کہ مشعر مزدلفہ سے اخص ہے، اور یہ بھی ایک قریب تر نظریہ ہے۔ جہاں تک قزح پہاڑ کا تعلق ہے تو یہ ظفر کے ہم وزن ہے، تو یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے جیسا کہ قاموس المحیط میں فیروز آبادی نے فرمایا۔ اس کے اوپر چڑھنا اور ذکر الہی کرنا تو یہ شیخ طوسی کا مبسوط میں نظریہ ہے۔ صاحب مدارک الاحکام فی شرائع الاسلام نے فرمایا لم نقف له علی مستند بخصوص ہی من طریق الاصحاب، اس کے لیے شیعہ اسناد سے کوئی خاص دلیل نہیں ملی، ہاں غیر شیعہ روایات میں ہے کہ ان نبی اردف الفاضل بن عباس ووقف علی القزح وقال ان هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف۔ یہ روایت سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 193 حدیث 1935 میں ہے، اور سنن ترمذی جلد 2 صفحہ 185 حدیث 886 میں بھی ہے۔ یعنی نبی اکرم نے فاضل بن عباس کو ساتھ لیا اور قزح نامی پہاڑ پر وقوف فرمایا، اور فرمایا یہ قزح ہے اور یہ موقف ہے، اور جمعہ مزدلفہ تمام کا تمام بھی موقف ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ مشعر وہ قزح ہے اور وہ جبل یا پہاڑ ہے مزدلفہ میں۔ وَجَمْعٌ أَعَمُّ مِنْهُ، اور شیخ طوسی کے نظریے اور تفسیر کے مطابق جم جو ہے وہ اس سے عام ہے۔ اسے مزدلفہ کو جمعہ بھی کہتے ہیں جیسا کہ اسماعیل بن جابر وغیرہ کی روایت میں ہے، اور امام صادق علیہ السلام سے سمیت جمعہ لأن آدم جمع فیہا بین الصلاتین المغرب والعشاء، وسائل شیعہ باب ششم ابواب الوقوف بالمشعر میں ہے۔ اس کو جمعہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے اس میں نماز مغرب و عشاء کو جمع کیا، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ۔ اسے مزدلفہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ صحیح معاویہ بن عمار میں امام صادق علیہ السلام سے ہے حضرت ابراہیم کی حدیث کے بارے میں، ان جبرائیل انتہا بہ الی الموقف فقام بہ حتی غربت الشمس ثم افاض بہ ثم فقال یا ابراہیم ازدلف الی المشعر الحرام فسمیت مزدلفہ۔ جبرائیل موقف عرفات میں آئے تو وہاں پر غروب شمس تک رہے، پھر وہاں سے کوچ فرمایا تو کہا اے ابراہیم مشعر کی طرف چلیں، تو اسے مزدلفہ کہا گیا۔ وسائل و شیعہ باب 4 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث 4 ہے، اور اسی راوی یعنی معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی کی دوسری صحیح و سند روایت امام صادق علیہ السلام سے انما سمیت مزدلفہ لانہم ازدلفوا الیہا من عرفات، اسے مزدلفہ اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ عرفات سے لوگ بکثرت یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔